آستہ آستہ لانا بس برولی ہے بس بس آخری یہ تھا تو مکہ مدینہ سے محبت نہ ہو
تو ایمان نہیں ہے. اور اگر آپ کی آل سے محبت ہو اصحاب سے نہ ہو یا اصحاب سے ہو آل سے نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. کیوں؟ حضور نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے میری وجہ سے میری آل سے محبت کرو, میری وجہ سے میرے اصحاب سے محبت کرو. سبحان اللہ. یہ صرف آل والی حدیث نہیں ہے, اصحاب والی بھی یہی حدیث ہے. ایک ہی زبان ہے, اسی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے میری وجہ سے میری آل سے محبت کرو, میرے اصحاب سے محبت کرو. اور فرمایا میری آل سے بغض, یہ مجھ سے بغض ہے, اور میرے اصحاب سے بغض, یہ مجھ سے بغض ہے. تو معاملہ کلیئر ہو گیا. اس لیے ایمان نہیں ہے تو بندہ بھلی اللہ نہیں ہے. اور ایمان کی وضاحت تھوڑی سی میں نے کی ہے, لیکن خود قرآن میں جو مرکزی ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. مرکزی ذات اصحاب کی یا اہل بیت کی نہیں ہے, مرکزی ذات رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ کی وجہ سے آل سے محبت ہے, رسول اللہ کی وجہ سے اصحاب سے محبت ہے. تو مرکز محبت کا حضور کی ذات ہے. چنانچہ پچھلا جو 10واں پارہ ہے, یہ تو 11ویں پارے کی آیت ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہارا کنبہ, قبیلہ, تمہاری بیویاں, تمہارے مال اور کاروبار, مکانات, اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس کا مطلب ہے تمہیں ان چیزوں سے پیار ہونا چاہیے. یہ 8 چیزوں کا ذکر ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار زیادہ ہونا چاہیے, جہاد سے پیار زیادہ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ مرکزی ذات اللہ سے محبت, رسول اللہ سے محبت ہو تو اللہ سے خود بخود محبت ہے. وجہ اس کی یہ ہے, اللہ نے اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ جو نبی کی بیعت ہو گیا سمجھ لو وہ میری بیعت ہو گیا. جس نے نبی کی اطاعت کی ہے وہ سمجھ لو میرا مطیع ہو گیا. یہ آیتیں قرآن کی, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لہذا جو اللہ سے محبت کرنا چاہے میری پیروی کرے. یہ بھی آیت ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو معلوم یہ ہوا کہ مرکز محبت کا رسول اللہ کی ذات ہے. یہ محبت کے چشمے حضور کی ذات سے اٹھتے ہیں. آگے جدھر ان کا تعلق جاتا ہے وہ ہر جگہ ایک محب کو رسول اللہ کی اداؤں سے بھی محبت ہے, سرکار کی ذات سے بھی محبت ہے, سرکار کی اداؤں سے بھی محبت ہے. حضور کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں ایمان والے. تو یہ مزید وضاحت کہ مومن کون ہے, چونکہ 2 صفتیں اس کی وضاحت اللہ نے مختلف پورے کر لی. ایک صورت ہے جو صورت الحجرات کہلاتی ہے, 26ویں پارے میں ہے. اس میں اللہ نے کہا کہ مومن کون ہے. چونکہ 2 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی ہیں, ایمان ہو تقویٰ ہو تو بندہ ولی اللہ ہے. اب ایمان کے بارے میں یہ وضاحت دیکھیں کہ صورت الحجرات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ مومن کون ہے. پھر میں تقوی کے حوالے سے بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے صورت الحجرات ہے, اس کی آیت نمبر یہ ہے 15 نمبر آیت. کل اس میں 18 آیتیں, 15 نمبر آیت میں بتایا ہے کہ مومن کون ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھی قربان, اس کے رسول پر بھی قربان. ثم لم يرتابوا, پھر وہ شک میں نہ پڑے. شک سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ شک سے بچنے کی صورت ہے جو لوگ شک پیدا کرنے والے ان سے تعلق نہ رکھا جائے. اگر مناظرے کی بات ہو, مقابلے کی بات ہو, ان سے بات چیت کی بات ہو تو وہ بندہ کرے
جو کہ مناظرے کو جانتا ہے، جو مقابلے کو جانتا ہے، جو قرآن و حدیث سے واقف ہے. جو بندہ قرآن و حدیث سے صحیح طور پر واقف نہیں ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے مناظرہ کرے، کہ ان سے تعلق رکھے، ان کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے مشکوک کرنا ہے. اور ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ رسول پر فدا ہوتے اور کبھی شک کا شکار نہیں ہوتے، پھر مال جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. یہ سچے لوگ ہیں. تو یہ مومن ہے، یہی سچے. انما المومنون بھی کہا، آخر میں کہا یہی صادقون ہے، یہی سچے لوگ ہیں. اور اگر شک شبے پیدا کرنے والے لوگوں جو مشکوک کر دیتے بندے کو بعض اوقات ایسا دھوکہ دیتے. ان کے دھوکہ دینے کا انداز یوں ہوتا ہے، ایک بندے نے مٹھائی والی دکان پر گیا، اسے کہتا ہے کہ مجھے برفی دے دے 2 کلو. اس نے تول دی برفی لے کر، اسے کہتا ہے یہ تو برفی رکھ لو، مجھے اس کی جگہ پر لڈو دے دے 2 کلو. اس نے دے دیے تو لے کر چل پڑا. پیچھے سے اس نے مٹھائی والے نے کہا بھائی مجھے پیمنٹ کرو نا، پیسے ادا کرو نا. اس نے کہا کس چیز کے پیسے؟ اس نے کہا لڈو کے. کہنے لگا لڈو تو میں نے تجھے برفی دے کر لڈو اس کے بدلے میں لیے. اس نے کہا تو برفی کے دے دو. اس نے کہا برفی تو تیرے پاس پڑی ہوئی ہے. یہ دھوکھا ہوتا ہے. وہ برفی بھائی کہاں سے لی تھی؟ اسی سے تو برفی لی تھی. لیکن دھوکھا دینے کا طریقہ یہ بھی ایک ہوتا ہے. بس بالکل تقریباً جتنے دھوکے باز لوگ ہیں وہ اسی انداز میں دھوکے دیتے ہیں، اور آگے سے سننے والے کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا کیونکہ قرآن و حدیث مضبوطی سے اس نے سیکھا نہیں ہوتا. دھوکے بازوں کے دھوکے کو انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں، وگرنہ قرآن و حدیث میں اتنے دھوکے بازوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ صرف قرآن و حدیث پڑھا ہو، دنیا کی باقی علم نہ بھی ہو، بالکل اسے آسانی ہوتی ہے اور کوئی مشکل اور پرابلم پیدا نہیں ہوتی ہے. بہرحال اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ 11ویں پارے میں ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. قولوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہ اگر تم جھوٹے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرو گے تو جھوٹے لوگوں نے کا کام ہوتا ہے جھوٹی باتیں بنانا. جھوٹے لوگوں کا کام ہمیشہ ہوتا ہے دھوکہ دینا، اپنی مرضی سے من گھڑت اور جھوٹی باتیں بنانا اور بنا کر پھر لوگوں میں پھیلانا. یہ جھوٹے لوگوں کا ہمیشہ کام ہوتا ہے. اس لیے سچ بولنے والے، صدق والے، سچ والے، ان کے ساتھ سنگت رکھو. ایک جگہ یہ بھی ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تجھے پتہ چل جائے تو ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. جو جھوٹے قسم کے لوگ، جھوٹی باتیں پھیلانے والے، ان کے ساتھ مت بیٹھو. ان کی مجلس بری ہے. وہ میاں محمد بخش نے، باقی دنیا نے اچھی مجلس کی بھی تعریف کی ہے، بری مجلس کی بھی تعریف کی ہے. اچھی مجلس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ پھولوں کے پاس، کسی عطر والے کے پاس جائے تو وہاں نہ بھی آپ خریدیں تو خوشبو آئے گی، لیکن لوہار کی بچی کے پاس بیٹھے تو آپ کے کپڑوں پر کوئی نہ کوئی ذرہ پڑے گا، کوئی نہ کوئی کپڑا آپ کا چلے گا، جسم چلے گا. تو لوہار کی بچی کا اس وہاں نقصان ہے، اور عطر والے کے پاس بیٹھنے میں آپ کا کم از کم دماغ معطر اور خوشبودار ہو جائے گا. یہ ہے کہ بری مجلسوں سے بچنا، ان سے الگ رہنا، ان سے دور رہنا. ورنہ جب شک شبہ پڑ گیا، وہ جو ایمان کی مضبوطی ہے، وہ جو پختگی ہے، وہ جو بندہ اللہ رسول پر فدا ہے، پھر اس میں کمزوری ہو جاتی ہے اور شکوک و شبہات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بس جب شکوک و شبہات کا آغاز ہوا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے کبھی کبھی بندہ پورا ہی بے ایمان ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی یہ سورت الحجرات کی آیت نمبر 16 اس نے بتایا کہ مومن کون ہے. کم از کم بندے کو کچھ نہ کچھ اہل سنت کو بھی یاد رکھنا چاہیے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ توجہ نہیں دیتے، موقع پر بھی پہنچتے اس وقت جب جماعت بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، انہوں نے سننا ہی نہیں ہوتا.
یہ صرف سنی ہے واحد جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، مگر انہوں نے نہ کبھی سنت کے بارے میں، نہ کبھی قرآن کے بارے میں، نہ کبھی حدیث کے بارے میں سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہے، اور جو کچھ ان کے دل دماغ میں پہلے سے ہے وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سنی علماء سے سنتے نہیں، اور جب سنتے نہیں ہیں تو بری مجلسوں میں جانے سے کہتے ہیں وہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں تو لوہے کا بنا ہوا ہے کہ تجھے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ دماغ ہے۔ فرمایا یہ جو دل ہے یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، دائیں ہو جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے، بائیں ہو جائے تو خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے بندہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رسول پر قربان ہوتے ہیں اور کبھی مشکوک نہیں ہوتے، تو اس کے لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ مجلسوں سے بچنے کے لیے خود قرآن میں ہی موجود ہے۔ مزید ایمان والوں کے بارے میں ایک سورۃ مومنون ہے، یہ 18ویں پارہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ نے یہ سورۃ مومنون ہے اس میں وضاحت کی ہے کہ مومنوں کی صفتیں کیا ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو تقوی کے حوالے سے بھی بات میں سناؤں گا، لیکن پہلے یہ کہ یہ مومنون اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومنون کامیاب ہے۔ جو مومنون مومنین ایک ہی بات ہے، ایمان ہو تو بندہ مومن ہوتا ہے، اسلام ہو تو مسلمان ہوتا ہے۔ مومنین کامیاب ہے، کون ہے مومنین؟ اللہ نے فرمایا مومنین وہ ہیں جو اپنے نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ پہلی تو بات کیا یہاں پر نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، نمازوں میں عاجزی، کیونکہ عاجزی جن میں غرور بھرا ہوا ہو وہ تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، وہ اس کے علاوہ چاشت بھی پڑھے، وہ مغرب کے ابابیل بھی پڑھے، اگر دل دماغ میں عاجزی نہیں جائے، خشوع خضوع نہیں جائے، تو ایسے لوگ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مومنین کی صفت ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے مومنین وہ ہیں جو نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، تو گویا پہلی مومنین کی نشانی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جو لغو اور بیہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، بیہودہ باتیں مومن نہیں کرتے۔ حضور نے بتایا تو کبھی نہیں ہوتا ہے، لہذا اپنے آپ کو بچانا پڑے گا کہ میں فوش بات، بیہودہ بات، بے مقصد بات ایسی نہ کروں۔ تیسری یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرطوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے جائز جگہ کی۔ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی بھی، کوئی امانت رکھے اس کی بھی رعایت کرتے ہیں، کوئی عہد کرے اس کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ پھر مومن وہ ہے جو نمازوں کے پابند ہیں۔ یہ پابندی والی بات آگے آئی ہے، پہلے عاجزی ہے پھر نمازوں کے پابند ہیں۔ یہ وارث ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا وارث آپ وارث ہے، یہ وارث ہے۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے اعلیٰ مقام کے وارث ہیں، یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پہلے صفتیں ہونی چاہیے پھر بندہ وارث بنتا ہے، ورنہ وارثی شرسی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا وارث بنے گا؟ کس چیز کا وارث بنے گا؟ پہلے یہ صفتیں ہوں، اللہ کہتا ہے یہ لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ یہ لوگ جو ہے ان میں اب امانت میں خیانت کرے اور عہد کی پاسداری نہ کرے، جو بات کی ہوئی ہے اس کے یاد ہی کوئی نہ رہے کہ میں نے کوئی بات کیا یا نہیں کیا ہے، اور یوں باتیں کرے، عاجزی نماز میں کوئی نہ ہو، نماز کی پابندی کوئی نہ ہو، ایسے لوگ کوئی وارث نہیں ہے۔ قرآن نے وارث بتا دیا ہے کہ وارث کون ہے۔ تو یہ مومنین کی اللہ نے صفات بیان کی ہے کہ یہ مومن ہے۔ وہاں پر یہ بتایا جو اللہ رسول پر قربان ہے، شک شبے کا شکار نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ بتایا ہے کہ مومنین میں یہ صفات ہوتی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی سورۃ النور میں ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ ہے المومن انما المومنون، مومن۔ وہاں پر یہ بتایا کہ مومن وہ ہیں جو رسول اللہ سے اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوتے یہاں ہیں،
مگر رسول اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتے. یہ اجازت رسول، یہ اسی وجہ سے بندہ پیر بنتا ہے، اسی وجہ سے بندہ شیخ بنتا ہے کہ رسول اللہ نے جہاں اجازت دیا وہاں جاتے، جہاں اجازت رسول نہیں ہے ادھر وہ نہیں جاتے. یہ صورت النور میں ہے. تو شک شبے میں نہیں پڑتے، یہ یاد دلانے کے لیے میں دوہرا رہا ہوں. اور رسول اللہ کی اجازت کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوتے. یعنی انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے قدم قدم پر کہ خدا کا فرمان کیا ہے اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے. یہ دونوں باتیں انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں. چلو اور بھی صفات ہیں، لیکن میں نے اب ایمان کی بات تقوی کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ تقوی کیا ہے. تقوی یوں تو اللہ کا ڈر کو بھی تقوی کہتے ہیں. تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے شرک سے بچو، کبیرہ گناہ سے بچو، صغیرہ گناہ سے بچو، اور اپنی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بناؤ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور رسول اللہ کو حکم ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو، یہ تقوی ہے. توجہ کا مرکز بندہ نماز پڑھے، قربانی دے، حج کرے، زکات دے، کوئی بھی عمل ہو، توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو. یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری حیات، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین ہے اور یہ متقی ہے. تو واضح ہے ایمان نہ ہو تو تقوی کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اچھا ہے، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں اور دوسرے بد مذہب لوگوں کے بارے میں، کوئی اچھا نہیں ہے. یعنی ایمان ضروری ہے. ایمان ہو تو تقوی ہوتا ہے. اگر ایمان کوئی نہیں ہے تو تقوی کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو تقوی نہیں کہتے. تقوی میں بنیاد پہلے ایمان ہے. ایمان ہو تو تقوی ہے. اب یہ دیکھو سورۃ البقرہ، اس میں کیا اللہ نے بتایا کہ متقی کون ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ متقی کون. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین وہ ہے جو ایمان تو پہلے پھر آگے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے، قرآن پر بھی ایمان رکھتے، نماز کے پابند، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. ان کے پاس مال ہے، مال خرچ کرتے. ان کے پاس علم ہے، علم خرچ کرتے. اگر ان کے پاس نسبت، معرفت اور حق، حقیقت، ہویت، ماہیت، یہ چیزیں تو ان کو بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. یہ صورت جو ہے النحل جس میں شہد کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ وہ پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی جو اللہ نے ان کو نعمت دیا اس کو خرچ کرتے. علماء ان کی جو بندہ علم کی بات نہ پہنچائے، جو بندہ حق بات نہ کرے، جب کوئی موقع بھی ہو آپ کرنے کا، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو ایسے عالم کو لوہے کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی کہ تو نے علم تھا، سمجھ تھی، شعور تھا، تو تو نے دنیا کو حق کیوں نہیں بتایا ہے. لہذا جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، اس بندے کے منہ میں بھی لگام ڈالی جائے گی. سرے محشر اسے رسوا کیا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے حق بات کبھی نہیں کی ہے. اس لیے حق کہنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور علماء کی پھر عظمت بھی اللہ نے بیان کیا ہے. علماء وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے، اللہ کا خوف جن کے دل میں ہوتا ہے، فتنے فساد نہیں پیدا کرتے. علماء وہ ہیں کہ جو اللہ کے ارشادات دنیا تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں آخرت پر یقین یہ بھی متقین کی صفت ہے. جس بندے کا آخرت پر پورا یقین نہیں ہے وہ متقی کدھر ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے. میں نے بتایا اللہ نے یہ فرمایا جو اولیاء اللہ ہے ایمان اور تقوی. ایمان کے بارے میں آپ نے سورۃ الحجرات، سورۃ المومنون اور سورۃ النور سے سن لیا.
اب تقوی کی بات متقین ہے، یہ دیکھو ہدی للمتقین، تقوی ہو تو متقی بندہ ہوتا ہے. تو متقین کی 5 صفتیں اللہ نے یہاں پر. پھر میں آپ کو آل عمران میں لیے چلتا ہوں کہ متقین کی اللہ نے کیا صفتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے متقین کی یہ لفظ ہے کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف تیزی کرو، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. یا اللہ متقین کن کو کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ متقین کون ہے. متقین وہ ہے جو یعنی آرام کی حالت میں بھی، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. ينفقون في السراء والضراء. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں، جو نفس کے لیے غصہ ہے، جو اپنی انانیت کے لیے غصہ ہے، جو غصہ نہیں پیتے. کوئی ولی اللہ نہیں ہے، کوئی متقی نہیں ہے. غصہ پینے والے یہ متقین ہیں. اور غصہ ایک اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ایک غصہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے غصہ ہو، یہ غصہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے غصہ. اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ بندے میں غیرت بھی ضروری ہے. اگر بندے میں غیرت نہیں ہے تو یہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہوتا ہے. اور غیرت یہ ہے کہ جہاں اس نے اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس مقام پر تجھے غصے ہونا چاہیے، کہاں غصے ہونا چاہیے، یہ 10ویں پارے میں اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافروں سے، منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو. تو وہاں سختی کا حکم ہے. جو اللہ رسول کے دشمن ہے ان سے سختی کا حکم ہے، اور جو اپنی ذات کے دشمن ہے ان سے کوئی سختی نہیں ہے. ذات کے لیے، نفس کے لیے کبھی غصے نہیں ہونا چاہیے، غصہ پی جانا چاہیے. تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے. اگر کوئی زیادتی بھی ان سے کر دے تو اسے معاف کر دیتے. یہ تو اچھے لوگوں کی صفت ہے. امام حسن کی صفت ہے، امام حسین کی صفت ہے. امام حسن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک غلام تھا، وہ بڑا قیمتی پیالہ لا رہا تھا، ٹوٹ گیا. تو آپ اسے غصے ہونے لگے تو اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ. آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا. وہ کہنے لگا صرف اتنی بات نہیں ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. اس لیے کہ اب معاف کرنے کا مطلب یہ بنتا ہے پھر اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرنا ہے. پھر جو متقین ہیں وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی فحش کام ہو جائے یا ظلم ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں طلب کرتے ہیں. یہ ہے پھر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے. جب ہم اس سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تو وہ معاف کر دے گا. خدا فرماتا ہے ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے جنت ہے. یہ نہایت اچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ متقی. تو اب آپ نے یہ سارا جائزہ لے لیا کہ اس میں تما کرنے والے کا تو کوئی ذکر نہیں آیا کہ ولی اللہ وہ ہیں جو لوگوں کے گھر گھر جاتے ہیں شیرنیاں اکٹھی کرنے کے لیے اور مال و دولت جمع کرنے کے لیے. برطانیہ سے بھی مال جمع، ادھر پاکستان سے بھی مریدوں سے مال جمع، مریدات سے مال جمع. ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی آ جائے. اور لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں. صرف وہ کشکول سامنے نہیں ہوتا ہے، باقی سب کچھ ہوتا ہے. ایسے لوگ نہ متقی ہیں نہ ولی اللہ ہیں، جو تما لالچ رکھتے ہیں. ولی اللہ ہو ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ ہے. اس لیے جو اصل حقائق ہے، کیونکہ عالم کی ڈیوٹی ہے. اور میں الحمدللہ ماہ رمضان میں جو ادھر آتا ہوں تو اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ تراویح میں قرآن سنایا جائے. اپنے ولی اللہ مشہور، یہ ہمارے بزرگ تھے ولی اللہ. تاریخ پکی پڑھ کے دیکھو، فارسی میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اور وہ اس کے گجر خان کے قریب ایک
جگہ ہے، وہاں اس آدمی کے پاس ہے، عظیم شاہ کے پاس وہ کتاب ہے، اس میں ان کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک صفت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے مولا قبول فرما لیتا تھا۔ تو یہ وجہ، یہ مستجاب الدعوات ہوئی نہیں ہوتا ہے بندہ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں ایمان بھی ہو، جب اس میں تقویٰ بھی ہو۔ انہوں نے درس قائم کیے، انہوں نے جمعے قائم کیے، انہوں نے مسجد بنوائی اور انہوں نے عیدگاہ بنوائی تھی۔ یہ جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، یہ جگہ عیدگاہ تھی کسی دور میں، اور یہ ان کے بنائی ہوئی جگہ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ خدا نے یہ بزرگ اور ادھر قاضی سلطان عالم رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑی ہستی جو واقعی جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس ہدایت بھی تھی، تقوی کی، ایمان کی جتنی صفتیں ذکر ہوئی ہیں قرآن میں، جتنی صفتیں ذکر ہوئی ہیں حدیث میں، اللہ پاک نے حضرت قاضی سلطان عالم رحمت اللہ علیہ میں وہ ساری صفتیں پیدا فرمائیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت قاضی محمد صادق رحمت اللہ علیہ، ان کی وجہ سے جو کشمیر میں، پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، افغانستان میں اور برطانیہ میں، امریکہ میں اور بنگلہ دیش میں جو لوگ ان کے دست گرفتار ہوئے، ان میں خدا نے یہ صفتیں پیدا فرمائی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ صرف ولی نہیں تھے، انہوں نے مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چندے طلب نہیں کیے ہیں۔ جتنی مسجدیں بنائی ہیں، ایک مسجد کے بارے میں ثبوت نہیں ملے گا کہ حضرت نے کبھی کسی سے چندہ طلب کیا ہو۔ آپ فرماتے تھے چندہ مانگنا جائز ہے، مگر ہمیں ڈھنگ ہی نہیں ہے کسی سے مانگنے کا۔ ہمارے بزرگ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے، اس لیے ہم کسی سے مانگ سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ خدا بند عالم نے اپنا ہی محتاج بنایا ہوا ہے، گھر اس کا ہے، خود وہ اللہ پاک لوگ میں ڈالتا ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ لوگ مسجدوں میں آ کے دیتے ہیں اور اس طرح سے مسجدیں بن جاتی ہیں۔ ایک مسجد نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، دہلی میں گیا ہوں، وہاں آپ کی بنائی ہوئی مسجد موجود ہے، اور پنجاب میں، لاہور میں، سائیوال میں آپ نے مسجدیں بنوائی ہیں۔ کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے جس کے لیے کوئی ڈبہ رکھا گیا ہو، جس کے لیے کوئی چندے کا اعلان کیا گیا ہو۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، یہ ہوتے ہیں متقی، یہ ہوتے ہیں صاحبان ایمان۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایمان اور تقویٰ نصیب کرے۔ جن کو ایمان اور تقویٰ نصیب ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے محتاج نہیں رہتے، خدا انہیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب طمع لالچ ختم ہو جائے، پھر بندہ ولی اللہ بنتا ہے۔ مال کے پیچھے ہر وقت نظر لوگوں کی جیبوں پر ہو تو اس کے بعد کہ میں ولی اللہ ہوں، اور جیبیں خود 15 جیبیں لگائی ہوں، ایک میں اتنے والا نوٹ، دوسرے میں اتنے والا نوٹ۔ توجہ کا مرکز جو تیرا نوٹ ہے تو ولی اللہ کی طرف سے ہو گیا، خدا تیری توجہ کا مرکز ہی نہیں ہے۔ خدا کو مان لے، توحید صحیح مان لے۔ یہ جو کئی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اعلی حدیث ہیں، ان میں بھی یہی ہے، چندہ ہی چندہ، چندہ ہی چندہ۔ سعودیہ میں جاؤ تو ادھر سے مانگ رہے اور باقی دنیا سے مانگ رہے۔ تو یہ مانگنے والے لوگ یہ کوئی ولی اللہ نہیں ہوتے، نہ ایمان نہ تقویٰ۔ ایمان اور تقویٰ کہتا ہے جب تمہاری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہے تو اللہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ثقتم باللہ، ثقتم باللہ، توکلاً علی اللہ، توکلاً علی اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، ثقتم باللہ، ثقتم باللہ، توکلاً علی اللہ، توکلاً علی اللہ۔ یہ دعا یاد کر لیں جہاں تک آواز آ رہی ہے، اللہ کے فضل سے کرونا ہو یا دوسری کوئی وبا ہو، میرے نبی کی برکت سے کوئی مرض نہیں لگے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ثقتم باللہ، ثقتم باللہ، توکلاً علی اللہ، توکلاً علی اللہ، یا رحیم یا رحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ
ایک بندہ ہمارا کزن تھا منیر اس کا نام، کافی وقت ہو گیا، اپنی جگہ ہم نے منگلا میں بھی اس کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، انگلینڈ میں وہ فوت ہو گیا تھا اور تھا بھی کچھ زبان کی بھی معذوری تھی اور آخری وقت میں ادھر بھی جب آیا تو کافی بیمار تھا، وہ ادھر انگلینڈ میں فوت ہوا اور ادھر ہی پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے اور حبیب النساء اس کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ باقی جو بیمار ہیں ان کے لیے یہ بھی بیماریاں بھی دو ہیں۔ یا اللہ یا حفیظ یا رحمان یا رحیم انت ولی ولا فی الدنیا والآخرہ۔ مولا پاک منیر کی بخشش فرما دے، یا اللہ منیر کی بخشش فرما دے، حبیبہ کو صحت و سلامتی عطا فرما دے، اور بھی جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ کیا دے ان کی والدہ رابع والدہ ہے یا بہن رابعہ، اس کو بھی میرے مولا صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔